بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزے پر مسح کرنے کے حوالہ سے دو چیزیں فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے، ہر موزے کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہو۔ ہر موزے پر مسح جو ہے ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہو۔ اور دوسرا یہ ہے، موزے پر مسح موزے کی پشت پر ہو، پیٹھ پر ہو، نیچے پاؤں کے تلوے کی طرف نہ ہو بلکہ پاؤں کے اوپر کی طرف اس پر مسح کیے جائے۔ ایک پاؤں کا مسح بقدر 2 انگل کیا، دوسرے کا 4 انگل کر لیا، مسح نہیں ہوگا۔ موزے کے تلے یا کروٹوں یا ٹہنے یا پنڈلی یا ایڑی پر مسح کیا تو مسح نہیں ہوگا، مسح نہیں ہے۔ مسح کیسے ہے؟ ہاتھ کی 3 انگلیاں بقدرے اتنی آپس میں ملی ہوئی بھی نہ ہوں، تھوڑی سی ڈھیلی ہوں، پاؤں کی انگلیوں کے اوپر سے پنڈلی کی طرف ان کو کھینچے، ایسے مسح کردہ درست ہوگا۔ اور جن چیزوں سے وضو جاتا رہتا ہے اس سے مسح بھی جاتا رہتا ہے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے، مسح موزے پر مقیم کی مدت 1 دن 1 رات ہے، مسافر کی مدت 3 دن اور 3 راتیں۔ اگر کسی بندے نے آج فجر کی نماز کے وقت وضو کیا، وضو کے بعد موزے پہن لیے، اب موزے اس نے پہنے ہیں، اس کی مدت کب شروع ہوگی؟ جب تک اس کو حدث واقع نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا یا وضو توڑے گا نہیں، تب تک اس کی مدت شروع نہیں ہوگی۔ مدت کا کنسپٹ حدث سے شروع ہوگا۔ ظہر کے وقت وہ وضو کرتا ہے، اب جو وضو کرے گا تو موضوع پر مسح کرے گا، اب اسے حدث واقع ہوا ہے، اس نے پہانا کیا ہے، پیشاب کیا ہے، وضو کیا ہے، تو اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگلی دن وقت ظہر تک اس کی جو مدت ہے وہ برقرار رہے گی، 1 دن اور 1 رات۔ مدت کب سے شروع ہوگی؟ جب تک اس کو حدث واقع نہیں ہوگا۔ حدث واقع ہوا، اس نے وضو کر لیا، اب اس کی مدت شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔